آپ لوگ سب اس وقت اپنے اہل خانہ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ عید کی خوشیاں دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں اور منا رہے ہیں۔ پھر میرا انتخاب عید ملنے کے لیے وہی کیمپ جیل تھی، مگر اس دفعہ پوری کیمپ جیل نہیں۔ کم عمر کے بچے جو خطا کار ہوتے ہیں یا کسی جرم میں ملوث ہو جاتے ہیں یا ان پہ کوئی جرم ڈال دیا جاتا ہے، ان کی بیرک میں۔ آپ یقیناً اسکرین پہ سلاخوں کے پیچھے ان سہمے ہوئے، دبکے ہوئے پاکستان کے مستقبل کے امینوں اور معماروں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل ظہیر ورک صاحب، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کاشف سیف صاحب اور دیگر باقی پورا عملہ اس طرح مجھے ملا کہ جیسے کوئی عید پہ اپنے بھائی کو ملتا ہے۔ خواتین و حضرات، لاؤڈ سپیکر کی ایک اور ایپیسوڈ ہے، اور صرف ایک اور ایپیسوڈ نہیں ہے بلکہ عید اسپیشل ایپیسوڈ ہے۔ آپ لوگ سب اس وقت اپنے اہل خانہ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ عید کی خوشیاں دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں اور منا رہے ہیں۔ میں چونکہ اکیلا رہتا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے بچے بحفاظت اپنے اپنے کاموں میں امریکہ کے مختلف شہروں میں لگے ہوئے ہیں، تو مجھے احساس تنہائی دور کرنے کے لیے کسی کو عید ملنے ضرور جانا تھا۔ میں نے سوچا کہ کن کے پاس جاؤں۔ مجھے اپنے دوستوں سے اب شاید وہ محبت نہیں رہی جو پہلے تھی، اس لیے کہ جیل میں میرے گزارے ہوئے کچھ مہینوں نے ان کی اصلیت کو مجھ پہ ظاہر کر دیا ہے، اور جب آپ کسی کی اصلیت جان جائیں تو اس کے بعد دھوکہ کھانا بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ بہر طور میں نے ایک دو دفعہ سوچا، اور پھر میرا انتخاب عید ملنے کے لیے وہی کیمپ جیل تھی، مگر اس دفعہ پوری کیمپ جیل نہیں۔ میں اس کے آج ایک ایسے حصے میں گیا جسے آپ اور میں کہتے ہیں جووینائل اوفینڈرز بیرک۔ کم عمر کے بچے جو خطا کار ہوتے ہیں یا کسی جرم میں ملوث ہو جاتے ہیں یا ان پہ کوئی جرم ڈال دیا جاتا ہے، ان کی بیرک میں۔ خواتین و حضرات، یہ وہ بچے ہیں جن کی عمریں 7 سال سے لے کر 17 سال ہیں۔ آپ سوچیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بچپن، معصومیت، خوشیاں اور ان کے حصے کی مامتا اور باپ کی شفقت ان سے چھین کر ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جھونک دیا گیا۔ آپ کہیں گے بچے قصوروار ہوں گے، بچے قاتل ہوں گے، بچے ڈاکو ہوں گے، بچے چور ہوں گے، تبھی تو عدالتوں نے انہیں جیل میں بھیجا ہے۔ افسوس کی بات صرف یہ ہے، بچے ہمیشہ معصوم ہوتے ہیں۔ کس نے ان معصوموں کو اس قدر مجبور کیا کہ وہ چوری کرنے پہ آمادہ ہو گئے؟ کس نے ان کے منہ کا نوالا چھین لیا کہ وہ مجبور ہو کے چرا کے کچھ کھانے پہ مجبور ہو گئے؟ کس نے ان کو اسکولوں کے نہ جانے دیا تاکہ تعلیم کی روشنی ان تک نہ پہنچ سکے اور وہ جہالت کی تاریکیوں میں اس قدر غرق ہو جائیں کہ پھر جرم کی دنیا ان کے لیے واحد ایک راستہ ہو؟ کس نے، میں ایک بار پھر پوچھتا ہوں، کس نے ان کی زندگی سے وہ ساری سہولیات، وہ سارے مواقع چھین لیے کہ یہ آگے بڑھ سکیں، کسب حلال کما سکیں؟ میں آپ کو بتاؤں، ان سارے سوالوں کا جواب کیا ہے؟ یہ بھوک پہلانے والے، ان کے حصے کا کھا جانے والے، ان سے تعلیم چھین لینے والے، ان سے مواقع چھین لینے والے، ان سے ملازمت چھین لینے والے اور کوئی نہیں، صرف آپ کے اور میرے حکمران ہیں۔ جس ملک کا تقریباً 3 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہو، آپ اس ملک کو کیا کہیں گے؟ ایٹمی طاقت یا تباہ کن؟ یہ وہ طاقت ہے جو پتہ نہیں ایٹم بم تو بنا چکی ہے لیکن خود کرپشن کے ایٹم بم کے ہاتھوں تباہ ہو چکی ہے، اور ہماری پاپولیشن، جو ہمارے بچے ہیں، جو ہمارا مستقبل ہے، وہ کسی نہ کسی صورت تباہی کی ایک ایسی منزل کی طرف گامزن ہے کہ جس سے واپسی کوئی نہ ہوگی۔ خواتین حضرات، جب میں جیل میں تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک ایسا علاقہ ہے جسے جیل والے کہتے ہیں منڈا وارڈ، اور تمسخر سے کہتے ہیں منڈا وارڈ۔ یہاں واقعی میرے آپ کے منڈے رہتے ہیں، وہ منڈے جو ابھی مرد نہیں بنے، جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، مگر ان کی زندگیوں کو اس طرح داغدار کر دیا ہے کہ جب بڑے ہوں گے تو ہمیشہ اس معاشرے سے اپنا منہ چھپاتے پھریں گے، کیونکہ ان کے ریکارڈ کے اوپر جیل میں گزارے ہوئے ماہ سال ہوں گے، ان کے اوپر جھوٹی سچی FIRs ہوں گی۔ آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب
FIR आप कैसे कह सकते हैं कि झूठी हैं? मैं आपको बताता हूं, और कोई मुझे चैलेंज करके दिखाएगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। किसी भी पाकिस्तान के थाने में जाइए, आपके थानेदार की डेस्क के निचले दराज के अंदर एक थद्दा पड़ा होता है FIRs का, यानी कि मुख्तलिफ लोगों ने चोरी की, मोबाइल चोरी की, जेवर चोरी की, डकैती की, यकीनन और बहुत से जराइम की FIR लिखवाई। उन FIRs में जिन मुजरिमों का जिक्र है वो कभी पकड़े नहीं जाते। हाँ, अगर आपने कोई लड़का पकड़ लिया है अपने थाने के इलाके से, तो उसके ऊपर उस थद्दे में से 10, 15, 20 FIRs निकालते हैं और उसको उन तमाम FIRs का मुजरिम करार दे देते हैं। मुजरिम करार दे दिया, आपका बर्डन कम हो गया, वो थद्दा FIRों का थोड़ा सा नीचे चला गया, मगर उस बच्चे की जिंदगी तबाह हो गई। वो तकरीबन 15 मुख्तलिफ FIRs को भुगतने के लिए बूस्टर जेल या जुवेनाइल बैरक में चला गया या मुंडा वार्ड चला गया। और उसके बाद पता नहीं इस गरीब बच्चे का कोई छुड़ाने वाला भी है, इसके वालिदैन जिंदा भी हैं या नहीं, और अगर जिंदा हैं तो क्या इतने पैसे रखते हैं कि वकील की फीस दी जा सके? और अगर वकील की फीस दे के अगर इनके बच्चे को 1, 2, 10, 15, 20 बेल्स भी मिल गई, तो क्या मुचल्लकों के पैसे किसी के पास होंगे? वो बच्चा जो भूख और गुर्बत के हाथों तंग आके मुजरिम बनता है, मुझे आप ये बताइए कि उसके अहले खाना में इतनी ताकत होती है कि वो आपके अदालती मुचल्लकों को जमा करवा के, रकम को जमा करवा के, जायदादों के कागज वहां दिखा के अपने बच्चे को बाहर ले जा सके? इट इज अ नेवर एंडिंग स्टोरी। ये वो दलदल है जिसमें बच्चा धंसता 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 चला जाएगा। ख़वातीन हुज़रात, कोई एक दफ़ा सोचे कि बच्चों को मुख्तलिफ जराइम में, मैं इनको जराइम नहीं कहता, उनकी ख़ताएँ हैं। जो बच्चा अभी 12-13 साल का है, वो जानता है कि वो क्या कर रहा है? क्या वाकई उसको इस तरह तरबियत दे दी गई है? क्या ये मुआशरा उसे सुधार सकता है? क्या हमने उसे तालीम दी कि वो सच्चाई और झूठ के अंदर फ़र्क कर सके, अच्छाई और बुराई को तफरीक कर सके? कतई नहीं दी। जब हमने उसको ये तमीज़ ही नहीं दी, जब हमने उसको सिवाय भूख, नंग, जहालत और गुर्बत के कुछ और दिया ही नहीं है, तो फिर उससे तवक्को क्या रखते हैं आप लोग? और तवक्को नहीं रखते तो फिर अदालतें हमारी उनको 5-5 साल, 10-10 साल तक जेल क्यों भेज देती हैं? और निकालने का क्या जरिया रहता है? और असल में काम तो पुलिस वाले करते हैं। हर बच्चे के ऊपर कम अज़ कम 10 मुकदमे हैं, मामूली चोरियों के, फ़ोन चोरी करने के। ये तो हर थाना यही करता है। ख़वातीन हुज़रात, एक मैं आपको बात बताऊं, मैं आज ईद के दिन इन बच्चों से मिलने के लिए गया। आप यकीनन स्क्रीन पे सलाखों के पीछे इन सहमे हुए, दुबके हुए पाकिस्तान के मुस्तकबिल के अमीनों और मेमारों को देख रहे होंगे। हाय, फिर कौन कहता है कि हमारा मुस्तकबिल ताबनाक होगा, हमारा मुस्तकबिल रोशन होगा? ख़वातीन हुज़रात, इन बच्चों के लिए जेल वाले हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि इनको किसी हद तक शफ़क़त से पाला जाए। इस सिलसिले में मैंने एक ज़िक्र ज़रूर करना है, और ये ज़िक्र करना है कि एक है वहाँ पे रिहाई स्कूल सिस्टम। जब तक ये बच्चे कैंप जेल में, या पंजाब की तकरीबन 20 और जेलें हैं 10 अजला में, जब तक बच्चे वहाँ पे कैदी होते हैं तो इनकी पढ़ाई लिखाई का बहुत उम्दा इंतज़ाम रिहाई स्कूल सिस्टम करता है। और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि इसके जो बानी हैं, जिनका नाम अदील शेख साहब है, वो मुझे मेरे जेल के स्टे के दौरान कई दफ़ा मिले और मैंने उन्हें एक बेइंतहा नफीस आदमी पाया। वो सिर्फ अकेले नहीं हैं, उनके साथ उनकी बेगम है जिनका नाम है सैयदा फरा हाशमी। ये दोनों मियाँ बीवी बुनियादी तौर पर सहाफ़ी हैं, और आज से तकरीबन 25 साल पहले इन्होंने स्कूल का सिस्टम एक शुरू किया जो जेल में कैदी बच्चों को तालीम देता है। रिहाई स्कूल सिस्टम इसका नाम है। और असल में रिहाई का नाम यूँ है कि जब ये बच्चे अपनी कैद से रिहाई पाएंगे तो सिर्फ कैद से रिहाई नहीं पाएंगे, बल्कि उम्मीद है कि जहालत से भी रिहाई पाएंगे। इनके हाथ में कस्बे हुनर, कोई ना कोई हलाल रोज़ी कमाने का ज़रिया भी होगा। यानी कि मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो इन बच्चों को सिखाई जाती हैं, और मुख्तलिफ़ बच्चों को स्कूल सिस्टम के तहत साल ब साल पढ़ा के अगली जमात में ले जाया जाता है। और इस तरह कम अज़ कम जेल में रह के ये तबाही की दलदल में मज़ीद नहीं धंसते, बल्कि ज़ेवर तालीम से आरास्ता होते हैं। मैं आपको इनकी भी कुछ तस्वीर दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हर जगह सिर्फ बुराई नहीं है, अच्छाई भी है। अच्छा, अब आपको एक और बात बताऊँ। जब मैं जेल गया तो बहुत सारी यादें अपने साथ एकदम से एक बारात बन के मेरी तरफ आ गई।
ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں بہت خود غرض آدمی ہوں اور اپنا پوائنٹ پروف کرنے کے لیے میں کسی حد تک جا سکتا ہوں۔ جب میں جیل میں تھا تو میرے ہی دوست، میرے ہی کولیگز، میرے ہی عزیز جو منہ میں آتا تھا وہ بکواس کرتے رہتے تھے۔ میں نے آ کے اپنے بارے میں کیا کیا سنا ہے، یہ صرف میرا حوصلہ اور میرا کلیجہ ہے کہ میں برداشت کر گیا ہوں۔ میرے اپنے ہی دوست کہتے تھے چنگا ہویا ہے، بڑا بولدا سی، جیل چلا گیا ہے، چنگا ہویا ہے، چنگا اتھے 4-6 مہینے رہے اور رہو تسی اپنی اولاداں دے نال ہمیشہ۔ تواڈے واسطے تے آزاد معاشرہ بھی جانا جیل ہے۔ تسی اپنی برائیاں دے ایسے کہہ دو، اپنی منافقت ایسے کہہ دو کہ تانوں آزاد کون کرے۔ اس کے علاوہ خواتین حضرات، میں نے ایسے لوگوں کو بھی سنا کہ جنہوں نے میری فیملی کو، میری بہن کو، میرے بچوں کو یہ کہا ڈاکٹر اندر جا کے بھی باز نہیں آ رہا، بولی چلی جاندہ ہے، بولی چلی جاندہ ہے۔ میں پوچھتا ہوں کب مجھے سننے کے لیے آئے تھے، اور کب میں نے کہا تھا کہ میں نے بولنا بند کر دینا ہے؟ یہ کب میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں جو بولتا ہوں اس سے پیچھے ہٹ جاؤں گا اور سچ چھوڑ کے جھوٹ بولنا شروع کر دوں گا؟ یہ جھوٹ کے پروردہ جو سارے لوگ ہیں نا، یہ ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں۔ اور ہاں، میرے کوئی ایک صاحب تھے جاننے والے جو اتفاق ہسپتال میں ہڈیوں کے آپریشن کرتے ہیں، ان کے بارے میں تو مجھے خبر ملی تھی۔ ویسے تو داڑھی واڑی رکھ کے انتہائی بڑا منافق ہو، مگر انہوں نے میرے بارے میں یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب تو اندر بھی چپ نہیں کر رہے، اور تو چولا سارے زمانے دیا، تیرے میں کی کہاں خوش آمدی سارے زمانے دا، تلے چٹ چٹ کے تو اتنے تک رہ تک بیٹھا ہے، تیری زندگی آئی ہے بے غیرتی نال عبارت آئی سمجھ آپ کو میری بات کی؟ اور دوسری بات میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، لوگ مجھے اب بتاتے ہیں کہ آپ کے متعلق یہ کہا، آپ کے متعلق یہ کہا۔ اداکارہ ریما میری دوست ہیں۔ بڑی مزے کی بات ہے کہ ایک دن ان کی اور میری ایک مشترکہ سہیلی ہیں ڈاکٹر سامیہ، ان کا مجھے فون آیا تو باتوں باتوں میں ذکر ہوا کہ تمہارے ساتھ یہ ہوا وہ۔ میں کہا جی میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر میں نے گلہ کیا۔ میں نے کہا جی 4 مہینے میں جیل میں رہا، 4 مہینے مجھے جیل سے آئے ہوئے ہو گئے ہیں، کبھی مجھے ریما نے ایک دفعہ فون کر کے نہیں پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے، خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف تو نہیں، باہر آ گئے ہیں، اب کوئی تنگ تو نہیں کرا؟ کبھی نہیں۔ اس لیے کہ لوگ جیل جانے والوں سے اور حکومت وقت کے ماتوب لوگوں سے ایک دم سے پیچھا چھڑا کے سیف زون میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد مجھے پتا تھا کہ یہ گلہ اداکارہ ریما تک پہنچے گا، اور جیسا میں نے سوچا تھا کچھ دن بعد ان کا مجھے فون آیا۔ مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں، مگر جب انہوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب دراصل میں آپ سے ملنے آنا چاہتی تھی، مگر میں نے فلاں سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہ ریما تم وہاں نہ جانا، بڑی مشکل ہوتی ہے۔ میں نے ریما سے اتنا پوچھا، میں نے کہا ریما جن صاحب نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا، جن صاحب نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا، آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا کبھی وہ مجھے ملنے کے لیے آئے؟ ان کو کس مشکل کا سامنا کرنا پڑا؟ کس بنیاد پہ انہوں نے آپ کو روکا اور آپ کس بنیاد پہ رک گئیں؟ اتنا آسان ہوتا ہے کہ آسانی کا راستہ اپنا لیا جائے۔ کسی نے جھوٹوں منع کر دیا، آپ فوراً مان گئے۔ اور ریما کئی دفعہ دعویٰ میرے سامنے کرتی تھی کہ میں تو اس زمانے کے اندر نواز شریف صاحب کو ملنے چلی گئی تھی کوٹ لکھپت جیل، جبکہ وہ حکومت وقت کے ماتوب تھے اور ان کی وزارت عظمیٰ جا چکی تھی۔ مگر پھر مجھے بھی تو عقل کرنی چاہیے، میں میاں محمد نواز شریف سابق وزیر اعظم پاکستان نہیں ہوں، میں ایک معمولی پاکستانی ہوں، اور ہمیں کوئی پوچھے یا نہ پوچھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کسی کے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک میرے دوست ہیں، انہوں نے میری بہن کو یہ کہا بی بی ساڈے کولو آلہ نہیں جیڑا تیرے بھرا دا منہ بند کر سکے، اس وجہ نال جیل چوں تقریراں کردا پھردا ہے، جیل چوں لڑدا ہے، جیل چوں گالاں کڈدا ہے۔ کس قدر عمدہ افسانے بنائے سب لوگوں نے۔ میری بہن اس بات کی شاہد ہے کہ اس نے کئی دفعہ یہ گھٹیا جملے میرے ہی سو کال دوستوں سے سنے۔ آج جیل جانے کا یہ مقصد تھا کہ میں وہاں جا کے پورا ایک عید کا پروگرام ریکارڈ کروں اور آپ کو بتاؤں کہ میرے ساتھ جیل کے سٹاف کا رویہ کیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ 3 کیمروں کے ساتھ اور ایک پوری ٹیم کے ساتھ میں صبح جیل گیا ہوں عید کے دن، اور جس طرح میرا استقبال وہاں پہ کیا گیا ہے، آپ یقین کیجئے میں اپنے سابقہ سسرال میں بھی جاؤں تو میرا ویسا استقبال نہ ہو۔ سپرنٹینڈنٹ جیل ظہیر ورک صاحب، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کاشف سیف صاحب اور دیگر باقی پورا عملہ اس طرح مجھے ملا کہ جیسے کوئی عید پہ اپنے بھائی کو ملتا ہے، اور ایسے بھائی سے جس کے ساتھ ان کا جائیداد کا تنازع نہیں ہے، بلکہ بڑے دنوں بعد ملاقات ہوئی، اور مجھے بھی ان سے مل کے ایسی ہی خوشی ہوئی۔ میں نے پھر مختلف حصوں کا دورہ کیا، اور دورہ کیا میں تو وہاں رہ چکا ہوں، دورہ تے افسر کر دینے
اسی تے سابقہ قیدی ہیں، اسی تے اپنی یاداں تازہ کرنا سے گئے ہیں۔ اگر آپ یہ چھوٹی سی فوٹیج دیکھیں تو میں بچوں کے وارڈ میں گیا، وہاں پہ بچے کچھ پڑھ رہے تھے، کچھ کھیل رہے تھے، کچھ آرام کر رہے تھے، مگر they were being well looked after۔ وہ عید پہ مظلومیت کی تصویر نہیں بنے ہوئے تھے، مگر ہاں ان کی شکل میں مجھے اس ملک کا انتہائی کبھی مستقبل نظر آیا۔ اگر بچے اس حال کو ہوں گے تو سوچئے آپ کا کل آج سے کہیں زیادہ بدتر ہوگا۔ مگر پھر ایک بات میں نے کہی، میں نے اپنے سپرنٹینڈنٹ صاحب کو کہا کہ سپرنٹینڈنٹ صاحب وہ جگہ میں نے آج وزٹ کرنی ہے جہاں آپ نے مجھے مہینوں رکھا، کیونکہ اس سے بہتر جگہ میرے پروردگار نے میرے لیے، آپ یقین کیجئے میں کیا بتاؤں، جیل میں اگر کوئی جنت نظیر جگہ تھی تو وہ تھی جہاں مجھے رکھا گیا، میرے پروردگار نے رکھا۔ آپ بھی دیکھیے، یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے، میں اپنے بیڈ کے قریب کھڑا ہوں اور میرے ساتھ سپرنٹینڈنٹ صاحب کھڑے ہیں اور میرا بیڈ کا نمبر تھا 23۔ آج اس پہ کوئی نہیں تھا اور میں نے سپرنٹینڈنٹ صاحب کو پوچھا کہ اب آپ نے جگہ خالی رکھی ہے؟ تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب تواڈے جان تو بعد ہن سانو خالی ہی رکھنی ہے، تواڈے ورگا کوئی ہور آیا نہیں۔ آ جائیں گے سپرنٹینڈنٹ صاحب، آج کل ماشاءاللہ تقریباً 2/3 پاکستان کی آبادی جیلوں کی ہوا کھائے گی، منہ کھولنے کی پاداش میں، سچ بولنے کی پاداش میں، اظہار آزادی حق رکھنے کی پاداش میں، اور وغیرہ وغیرہ۔ خواتین و حضرات، آخر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آج عید کے دن ہمارے محکمہ جیل خانہ جات نے اپنے قیدیوں کے لیے کس قدر عمدہ انتظام کیا تھا۔ یہ دیکھیے کہ میں کچن میں کھڑا ہوں اور اس طرح کے تقریباً 48 سے 50 دیگچے تھے 2 ہیکل سائز کے۔ میں نے ان کا ڈھکن سرکایا تو اس کے اندر عمدہ ترین مسالے دار چکن بریانی پکی ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو اگلا کلپ دیکھیے، اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ دیگچوں میں پکنے کے بعد بریانی بڑے بڑے کنٹینرز میں ڈالی جاتی ہے، جو خاص قسم کے رکشوں کے اوپر رکھی جاتی ہے، اور پھر ہر بیرک میں ہر قیدی کو پہنچائی جاتی ہے تاکہ وہ عید کا لنچ انجوائے کر سکے۔ خواتین و حضرات، 7000 سے زیادہ قیدیوں کو وقت پہ کھانا دینا بھی ایک کار خیر ہے جو کہ جیل کا عملہ کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ چاہیں تو جیل میں قید بچوں کے لیے عطیہ کر سکتے ہیں، اپنی زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ان بچوں کو جیل سے نکلنے کے لیے کئی دفعہ صرف چند ہزار روپے چاہیے ہوتے ہیں، اور ان چند ہزار روپوں کی وجہ سے ان کی ضمانت نہیں ہوتی، مچل کے نہیں بھرائے جاتے، کیونکہ کئیوں کے والدین یا تو الگ ہو گئے ہوتے ہیں یا ان میں سے ایک مر گیا ہوتا ہے، ماں بیوہ ہو چکی ہوتی ہے، اس پہ بوجھ ہوتے ہیں باقی بچوں کے۔ صرف ایک آپ کو بات بتاؤں، جن چیزوں پہ اور جن لوگوں پہ خرچ کرنا بہت احسن ہے، ان میں سے ایک مسافر بھی ہیں اور ایک قیدی بھی ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بی بی فضہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ بی بی فضہ سیدہ کائنات، میری آقا زادی حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ایک خاص باندی تھیں جو کہ حبشہ سے آئی تھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آقا زادی کا آخری وقت قریب ہے تو انہوں نے کہا، بی بی مجھے کوئی ہدایت دے دیں، مجھے کوئی نصیحت یا وصیت کر جائے۔ تو بی بی نے کہا، فضہ اگر کہیں کبھی قیدی دیکھو اور دنیا ان کے اوپر پھپتیاں کستی ہو تو ان کا ذرا خیال کرنا، ان کو پانی پلانا، کھجوریں دینا، اگر ان کے ننگے سر ہوں تو ان کو ڈھانپ دینا۔ پھر وہ وقت آیا جس کا پتہ تھا میری آقا زادی کو کہ شام کا بازار ہے اور کربلا کی اسیر بیبیاں، نبی زادیاں، امام زادیاں ننگے سر زنجیروں میں جکڑی ہوئی پیدل لے جائی جا رہی ہیں ننگے پاؤں، اور ایک زمانہ کہہ رہا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو آگے سے ظالم سپاہی کہتے ہیں، یہ یزید کے باغی ہیں، حکومت وقت کے باغی ہیں، یہ حق پہ اڑے ہوئے ہیں، یہ باطل کے اوپر، جھوٹ کے اوپر، کفر کے اوپر بیعت نہیں کرنا چاہتے، دیکھ لو ان کی حالت۔ بی بی فضہ سوق حمیدہ میں کھڑی برسوں سے انتظار کر رہی تھی کہ اپنی بیوی کی بتائی ہوئی نصیحت پہ عمل کروں۔ جب بیویاں سامنے سے گزری ہیں تو انہوں نے ننگے سروں میں اپنے بال سامنے کیے ہوئے تھے تاکہ ان کی حیا قائم رہے۔ انہوں نے بڑھ کے ان کے سروں پہ دوپٹے دیے، ان کے سوکھے ہونٹوں کے لیے پانی کا ایک ایک پیالہ پیش کیا اور کچھ کھجوریں پیش کی۔ تو ایک بی بی جو ان کی قائد لگتی تھی اور اس کے جاہ و جلال پہ نظر نہیں ٹھہرتی تھی، اس نے کہا کہ اے بی بی، اے مہربان بی بی، ہم اس حال میں ہیں، ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے حال اس وقت ابتر ہے، مگر احسان کے بدلے
تمہارے لیے ہم دعا کے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ اور آپ کیا جانیے وہ کس کے ہاتھ تھے جو دعا کے لیے اٹھنے تھے؟ بی بی فضا نے کہا اگر میرے لیے دعا کے ہاتھ اٹھانے ہیں تو میری دعا یہ ہے کہ جب میں اپنی بیوی کو مدینے میں چھوڑ کے آئی تھی تو ان کے صحن میں 2 چاند دمکتے تھے کہ جن کی چمک کی نظیر نہیں ملتی، اور ایک چاندنی چٹکی رہتی تھی، جو چاندنی تھی وہ اپنے باپ کی زینت تھی، اس کو زینب کہا جاتا تھا۔ اور باپ کون؟ حیدر کرار، شاہ یزداں، شاہ مرداں، خیبر شکن، اسد اللہ جناب حضرت علی مرتضیٰ، اور جو 2 شہزادے چاند کی طرح دمکتے تھے ان کا نام حسن اور حسین تھا۔ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں ایک دفعہ مرنے سے پہلے ان کو دیکھ سکوں اور اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر سکوں۔ اس بی بی نے بال ہٹا کے نظریں اٹھائیں اور نیزے پہ ٹنگا ہوا سر انگلی سے اشارہ کیا اور کہا بی بی وہ جو سر نظر آتا ہے وہ حسین کا ہے، اور وہ جو چاندنی آقا زادی کے آنگن میں چٹکی رہتی تھی وہ میں ہوں، زینب۔ تو حضور والا اور کچھ نہیں تو اپنے دل میں اس لیے قیدیوں کے لیے رحم پیدا کیجئے کہ وہ بڑے مجبور ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ مجرم ہوں، وہ محض ملزم بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بچے جو وہاں سے باہر آ جائیں ان کو ہمیشہ کے لیے یہ نہ سمجھیں کہ ان کے اوپر ایک ایسا داغ لگ گیا ہے کہ ہر قسم کے دروازے ان پہ بند کر دیے جائیں۔ میری بات پہ غور کیجیے گا کہ جو خوشیاں آپ منا رہے ہیں اگر محض کھوکھلی خوشیاں ہیں تو انہیں خوشیاں نہیں کہنا چاہیے، انہیں کچھ اور کہنا چاہیے۔ تو خواتین و حضرات، میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی آدمی منظر عام پہ نہ ہو تو اس کے بارے میں اپنے منہ سے پیچش نہ جاری کر دیا کریں، شرم کیا کریں۔ اس نے باہر آ ہی جانا ہوتا ہے اور آ کے اس نے آپ کا پول کھول دینا ہوتا ہے۔ آج میری یہ کوشش تھی، میں نے اندر جا کے پورا ایک پروگرام ریکارڈ کیا جو بہت جلد آپ کے سامنے ہوگا اور یوٹیوب پہ موجود ہوگا۔ آپ صرف رویہ دیکھیے گا جیل سٹاف کا میری طرف، اور پھر پتہ چل جائے گا کہ ڈاکٹر عمر عادل چپ کیوں نہیں کر رہا، وہ آلہ کیوں نہیں ملتا جس سے اس کی زبان بند کی جا سکے، اندر بیٹھ کے بھی بہت گالیاں دیتا ہے۔ اگر آپ حق گوئی گالیاں دیتے رہیں گے، میں اندر ہوں یا باہر ہوں، میں نے دیتے رہنا ہے، اور جن کو واقعتاً گالیاں پڑھتی رہنی ہیں ان کو میری گالیاں دینے کی حاجت نہیں۔ انشاءاللہ تعالی خلق خدا اور خود میرا پروردگار اس معاملے میں خود کفیل اور مختار ہے، ان کو ایسی گالیاں لگیں گی، ایسی بددعائیں لگیں گی کہ نشان عبرت بن جائیں گے۔ خواتین حضرات، آخر میں ایک چھوٹا سا کلپ دکھا رہا ہوں۔ میں جب وہاں پہ ہسپتال میں گیا تو وہاں پہ میرے کچھ پرانے مریض ملے، اور جس طرح وہ بزرگ میرے ساتھ چپک گئے مجھے احساس ہوا کہ سب سے زیادہ کمی اس معاشرے کو، وہ اندر ہو یا باہر ہو، محبت کی ہے، اور سب سے زیادہ گرانی اس وقت خلوص اور محبت کی ہے۔ آپ کو باقی چیزیں تو مل جاتی ہیں ملاوٹ شدہ، مہنگی یا گراں، مگر اب یہاں محبت اور خلوص اور سچائی ہے ہی نہیں، یہ منڈی ان سے آ رہی ہے۔ میرے ساتھ رہیے، انشاءاللہ تعالی ایک اور ایپیسوڈ میں بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا لاؤڈ سپیکر کے ساتھ۔ خدا حافظ۔